دونوں میں سے افضل سپیریئر کون تھا؟ یعنی جس کے پاس تھا وہ یا جس کے پاس نہیں تھا وہ؟ ہاں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک سیر حاصل بحث کی. آپ فرماتے ہیں مختلف لوگوں کے مسالک ہیں صوفیہ کے، کہ فلاں صوفی نے لکھا ہے کہ صبر افضل، ان اللہ مع الصابرین، کیا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کی یاد ان کے ساتھ ہوتی ہے، گویا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی لیے صبر افضل ہے. دوسرے کا قول بھی لکھا، اور جو بزرگ ہیں ان کا، کہ شکر افضل ہے، کہ شکر کرنے میں خوشی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی سے اپنے رب کو بندہ پہچانتا ہے، اور خوشی کی حالت غفلت کی حالت ہے، وہ باوجود غفلت کے اگر اپنے رب کا شکر کرتا ہے تو وہ افضل ہوا. صبر کی حالت تو یاد کرنے کی ہے، کہ مصیبت میں تو سب کو خدا یاد آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ تو آٹومیٹک خدا کو یاد کرے گا، لیکن شکر کی حالت یاد کرنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ غفلت کی ہے. تو اب وہ باوجود غفلت کے شکر کر رہا ہے تو وہ افضل ہوا. اس طرح کے دلائل دیے آپ نے، یعنی موقف اور ان کا یعنی دلیل پیش کیا. صبر والوں کو موقف اور ان کی دلیلیں، شکر والوں کو موقف اور ان کی دلیلیں. پھر آپ خود اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ میرے خیال میں بندے پر جو طاری ہو من جانب اللہ، جو حالت وارد ہو اس کے موافق ہو جائے، بس اختیار نہ کرے کسی کو. اچھا. جب نعمتیں آئیں تو شکر کرنا شروع کر دے، جب نعمت جائیں تو صبر کرنا شروع کر دے، کیونکہ اس کے رب نے اس کے لیے اس وقت اس حالت میں یہی پسند کیا. جیسے زندگی کے 60 سال 70 سال 80 سال ہیں، تو ایک ہی جیسا تو نہیں رہتا وقت، کبھی نعمتیں ملتی ہیں کبھی نعمتیں جاتی ہیں. تو جب نعمتیں آئیں تو شکر کریں، کہ اس وقت اللہ نے اس کے شکر کا امتحان لینا ہے، اور جب نعمتیں جا رہی ہوں معاذ اللہ تو پھر صبر کریں، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے. تو خود اپنے لیے کوئی چیز اختیار نہ کرے، اپنے اختیار کو ترک کر دے، کہ رب پر چھوڑ دے، اپنے مالک پہ چھوڑے، کہ مولا تو مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں. یہ قلبی حالت ہے. جب نعمت حاصل ہو، ہاتھ میں ہو، تو نعمت کے بجائے نعمت دینے والے کی طرف دھیان لگائے، اور جب نعمت نہ ہو تو نعمت دینے والے معطی اور منعم کی طرف دھیان لگائے، کہ اس نے مجھے یہ نعمت اس لیے نہیں دی کہ اس کے پاس ہے نہیں، یا معاذ اللہ وہ کنجوس ہے، یا معاذ اللہ وہ اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے، اوروں کو دیتا مجھے نہیں دیتا. تو شکوے سے بچے، بلکہ یہ یقین کریں کہ یہ میرا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے، تبھی مجھے امتحان میں ڈالا.